دیکھیے کرپشن کا آغاز 14 اگست 1947 کو ہو گیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ جناب قائد اعظم کے ہوتے ہوئے بہت لوگ جتنی احتیاط ہو سکتی تھی کرنی پڑتی تھی، پکڑے جاتے تھے لوگ۔ کوئی ویسے وہ تو کلیم کرتے ہیں انڈیا والے کے 22 بلین روپے جو تقریباً 22 بلین ڈالر آج کے برابر ہوں گے، اس سے بھی زیادہ کیا ہوں گے، کہ وہ ایسٹ چھوڑ گئے تھے غیر مسلم، اور یہ چھوڑ کے آئے تھے 1 بلین کے برابر۔ جی تو ویسے مطلب یہ کوئی اس کا حساب لگ سکتا نہیں کہ سونا کوئی ہوگا 30-40 روپے 50 روپے تولہ، تو اب 1 لاکھ ہے، تو یہ تو کوئی رقم اگر حساب کوئی کوئی ایکسپرٹ ہی لگا سکتا ہے۔ لیکن جو پہلے 2 آدمی تھے خاص طور پہ، ایک تو قائد اعظم تو ایک عجیب و غریب انسان تھے کہ خیانت کا خیال بھی ان کی شاید کبھی داخل نہیں ہوا ہوگا۔ تو جو لیاقت علی خان تھے، ہزاروں ایکڑ زمین، نسل در نسل نواب تھے، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے، اور نفیس زندگی گزاری، نواب جیسی ایک نواب کی زندگی ہوتی ہے، اور دنیا سے تشریف لے گئے تو جرابیں پھٹی ہوئی تھیں، اور چند ہزار روپے تھے ان کے اکاؤنٹ میں، چند سو روپے تھے شاید، چند ہزار بھی نہیں تھے، اور اولاد جو ہے اس نے تنگ دستی کی زندگی گزاری۔ ان کی بیگم صاحب نے بھی کبھی یہ گلہ نہیں کیا کہ میں لیاقت علی خان کی شہید کی بیوہ ہوں، اور امریکہ نے ان سے کہا کہ مصدق کو ہٹانے میں شہنشاہ ایران کی مدد کریں، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی خواجہ ناظم الدین سے لے کے ضیاء الحق تک 88 تک کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کو بڑا چارج ہو، یعنی ایوب خان کے بیٹوں نے لون لیا تھا، اور برسبیل تذکرہ یہ جو کہا جاتا ہے نا، انہوں نے فاطمہ جناح کو غدار کہا تھا، انہوں نے فاطمہ جناح کو غدار نہیں کہا تھا۔ تو پھر یہ کیوں کہا؟ انہوں نے یہ کہا تھا، اخبار نویسوں میں ایسا تحفہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا تھا یہ غداروں کے ساتھ کو ساتھ کیوں شامل کیا ہے۔ وہ کچھ لوگوں کو غدار سمجھتے تھے اور وہ کوئی زیادہ غلط نہیں سمجھتے تھے، جن کی ہمدردیاں انڈیا کے ساتھ زیادہ تھیں، اور وہ بعد میں انہوں نے اپنے کرشمے دکھائے۔ تو وہ سیاست میں اس طرح یہ بھی بیان دینا نہیں چاہیے تھا۔ فاطمہ جناح کی تکریم کا تو ایسی تھی کہ اگر ان کے حق میں ایوب خان دستبردار ہو جاتے تو تاریخ میں امر ہو جاتے، کہتے میں آپ کا ایڈوائزر بنتا ہوں، آپ صدر پاکستان بن جائیں اور میں آپ کا ساتھی بنتا ہوں۔ لیکن اقتدار کے تو نشہ ایسا ہوتا ہے کہ فاطمہ جناح کیا، تو یہ کرپشن تو پاکستان کا کرپشن انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے چرچل نے کہا تھا لٹیروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا، فراڈیوں کے، نوسربازوں کے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے ایک نظام عدل۔ یہ بات کہتے سب لوگ تھک گئے، لیکن باتوں سے تھوڑی ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے۔ بھائی 120 جج حکم دیا ہے لگا دیں، تو اگر وہ ارشد ملک جیسے اس میں سے کچھ ہوئے 2 4 6، یہ تو نقطہ بڑا ہمیں۔ اور بات یہ ہے کہ بھئی عدالتی نظام ہی ٹھیک نہیں ہے، پولیس ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب وزیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اجمل وزیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کرپشن کی نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا واقعہ آسٹریلیا میں ہو، جاپان میں ہو، امریکہ میں ہو، جاپان والا تو خودکشی کر لیتا ہے بعض اوقات، لیکن کم از کم استعفیٰ تو دیتا ہے، وہ قوم سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور یہ چلن عام ہے، پنجاب میں بھی جو بے شمار لوگ ہیں جو اشتہار دیتے رہے تو اس میں سے کمیشن لیتے تھے، اور ڈی جی پی آر پنجاب کی گاڑیاں اخبار نویسوں کے پاس ہوتی تھی، ہمیں نام بھی پتہ ہیں، تو اب نام کیا لینا، کچھ اس دنیا میں رہے نہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، اب مینشنیبل ہی نہیں رہے، کہ کیا بات کی جائے۔ تو وہ مطلب یہ کہ ہر طرح کی خدمات انجام دیتے تھے۔ صرف یہی نہیں، اجمل وزیر پہ مجھے اتنا صدمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اجمل وزیر کا کوئی ایسا کوئی تاثر نہیں تھا کہ وہ بہت نیک آدمی ہے، بس ہے ایک لگائے کیوں گئے؟ ہاں جی، لگائے کیوں گئے؟ نور الحق قادری کا بڑا صدمہ۔ انہوں نے کیا کر دیا ہارون صاحب؟ ان کے خلاف ریفرنس ہے کہ انہوں نے اشتہارات میں، یعنی تیاری کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اشتہارات میں انہوں نے کمیشن لیا اور حج کے انتظامات میں بھی گڑبڑ کی۔ ان کے ایسٹس جو ہیں وہ زیادہ ہے ان کی آمدن سے، اور دیکھیے وہ ایک دانا فہیم انسان، سنجیدہ اور متین اور باوقار، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے خاندان کے لوگ، اور اس میں تن کے وہ کھڑے رہے،
اور نہایت ہوشمند آدمی ہیں، معاملہ کو آپ ان کے سپرد کر دیں تو اس کو نہایت سلیقے سے نمٹاتے ہیں. تو پھر اس معاملے میں تو اگر وہ بھی ملوث نکلے، اور حلیم عادل شیخ 250 ایکڑ کہتے ہیں ملیر میں، ان کے کہا جاتا ہے کہ تو ٹبر کا ٹبر ہی جو ہے بالکل وہ یہی کاروبار کام کرتا ہے. کراچی کی عوام کے نزدیک یہ سارے معاملات ہیں اور دیگر کچھ اچھا کہا یہ جاتا ہے. اب یہ تو خیر نور اللہ قادری صاحب کا اور ان کا تو تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا. ویسے تو اجمل وزیر صاحب کا بھی فائنل جب تفتیش ہو، بہرحال وزیر اعظم کو اطمینان تھا کہ بھئی انہوں نے کی ہے گڑبڑ. کرپشن عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کم نہیں ہوئی، بڑھ گئی ہے. عمران خان پیسے نہیں بنا رہے، ریٹ بڑھ گیا. باقی تو افسرشاہی وہی ہے، پولیس وہی ہے، پٹواری وہی ہے، ہر چیز وہی ہے. نہ تم بدلے نہ ہم بدلے. کیا ہے وہ مصرع ذہن میں نہیں آ رہا. میں کیوں کر انقلاب اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. عمران خان صاحب کہتے تھے لیڈر دیانتدار آ جائے تو سسٹم جماعت سب ٹھیک ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب اس معاملے میں ایک انتہائی سادہ لو آدمی ہیں. جناب رسالت مآب نے 4000 انسانوں کی تربیت فرمائی. کائنات کے عظیم ترین استاد نے اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. یا تو محو عبادت رہتے تھے، لیکن وہ تو مدد 3-4 آدمیوں جتنا وقت دیتے تھے نا. وہ تو نیند تو آپ کی تھی برائے نام، اور فوکس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، تصور نہیں کر سکتا. اور اس ذہانت کا، اور وہ تو پروٹیکٹڈ تھے آل دا ٹائم اللہ کی رحمت سے، تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا تھا. اور دانش جو ہے وہ دانش کیا، ان کے لیے لفظ ہی کوئی کافی نہیں، سمجھ نہیں آتا کیسے ان کا وہ بیان کیسے کرے جناب رسالت مآب کو. 4000 انسانوں کو اس قابل بنایا کہ ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک یعنی غیر معمولی اخلاقی اور علمی اعتبار سے تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں روٹی ہو یا نہ ہو، جو شاگرد اصحاب صفہ تھے ان کے لیے عالی مرتبہ فکر مند رہتے تھے. یعنی سیدہ سے کہا کہ خاتون جنت سے، اور بیٹی سے محبت ایسی تھی کہ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، ان سے ملنے کے لیے پیدل جاتے تھے. وہ کافی لمبا فاصلہ ہے. یعنی میں نے ایک دن سوچا میں پیدل چلوں، مجھے ہمت نہیں پڑی. یعنی تو اتنی محبت تھی، ظاہر ہے تھی وہ یعنی ان کا جو کردار ہے ان کو عرب کہتے تھے ام ابیہا، اپنے باپ کی والدہ جیسی شفقت اور محبت، اور یہ نام بھی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو 4000 انسانوں کی تربیت جب بھی مدینہ سے باہر تشریف لے گئے کسی نئے آدمی کو سپرد کر کے گئے. یہ خلفائے راشدین جو ہیں اور یعنی بڑے بڑے جو اہل علم ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں، ان کو نہیں، وہ تو ساری دنیا میں حکومت کرنے کے قابل تھے. وہ کسی نئے آدمی کو سونپ دیتے، اس کی تربیت فرماتے رہتے تھے نا. جو آدمی ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو ایک بات بتا دیتے تھے مثلاً، اور ایک ہر روز جو بھی واقعہ پیش آتا تھا اس میں تربیت فرماتے تھے. ٹھیک. مثلاً جناب ابو ذر غفاری ارشاد فرمایا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے آدمی پر. جب آدمی یہ فکرہ پڑھتا ہے تو سر سے پاؤں تک لرز جاتا ہے. یعنی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. یہاں تو ساری کی ساری عمارت جھوٹ پہ کھڑی ہوتی ہے. بات سر نا، اب ان سے کیا غلطی ہو گئی؟ انسان تھے، اللہ کے بندے. یعنی ابو ذر کا جو مقام ہے، جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، وہ تو سر اٹھا کے کوئی دیکھے تو سر پہ ٹوپی تو کیا دستار بھی گر پڑے. جناب رسالت مآب کے پاس ہی رہتے تھے ہمیشہ، اور فقر ان کا شعار تھا. اور فرمایا میں تو مسلمان ہونے سے پہلے بھی عبادت کرتا تھا. یعنی یہ تو نہیں پتا تھا کیسے عبادت کی جاتی ہے، مگر وحدانیت جو تھی وہ اس وقت بھی قلب میں موجود تھی. ٹھیک ہے. ایسے سلیم القلب تھے. جناب بلال سے کہنے لگے وہ کالی ماں کے بیٹے تو مجھے سمجھاتا ہے؟ بلال نے کہا خدا کی قسم میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا. وہ گئے، انہوں نے کہا ابو ذر تم نے بلال کو اس کی ماں کا طعنہ دیا. ابو ذر
کی حالت جو ہے وہ ایسی خراب ہوئی، گر پڑے، روتے رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ زمین پہ لیٹ گئے، کہا جب تک بلال تم اپنا پاؤں میرے رخسار پہ نہیں رکھو گے میں اٹھوں گا نہیں۔ بلال نے ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور کہا کہ میں ایک مسلمان کے چہرے پہ پاؤں رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے 4000 انسانوں کی ابو ذر تو خیر بہت ہی بلند تھے اور جناب بلال بھی بہت بلند تھے۔ اقبال نے لکھا ہے کہ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، سکندر اعظم مر گیا، بلال نہیں مر سکتا۔